السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس کے گھر میں اسی کے فرمودات اور احکامات اور دین اسلامی کے معلومات حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے جذبے کے ساتھ طے ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم یہاں پر پیغام حق سنتے ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، جیسے کہ گزشتہ جمعہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، شہادت حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمت کا جو خطبہ تھا، اس میں جو شخصیات ابھر کر سامنے آتی ہیں یہ وہ ہیں بدر جلیل شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا وہ شخص ہے جو حق کو دبانے کے لیے، حق کی آواز کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی خودسری، خود مختاری اور مطلق العنان ہونے کا اعلان کرنے کے لیے ظلم و ستم کے لوگوں پر پہاڑ ڈھائے، جس کو یزید کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ دونوں بھی مسلمان ہیں، دونوں بھی انسان ہیں، باوجود اس کے ایک میں دین کے لیے کٹنے، مرنے اور خود نہیں بلکہ پورے خاندان کو ختم کرنے کا جذبہ ہوگا، دوسرے میں معصوم لوگوں کو بھی ختم کرنے میں رسی برابر بھی ترس نہ کھانے کا جذبہ ہوگا۔ یہ دو کیفیات ہیں، دو چیزیں ہیں۔ یہ دونوں کے اندر کے جذبات مختلف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ دونوں کا زمانہ ایک تو صحابی ہیں، دوسرے تابعی ہیں، یعنی صحابہ، کئی صحابہ سے ملاقات، خود صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹا ہونے کے باوجود یہ کیفیات سامنے آنے کی وجہ کیا؟ جبکہ عصر حاضر کے یعنی جو زمانہ ہوتا ہے اس زمانے کے کچھ نہ کچھ لوگوں میں اثرات پائے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہم اگر بنظر غائب تحقیقی نظر سے غور سے اگر مطالعہ کریں تاریخ کا تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ تربیت میں دونوں کی تربیت میں کافی فرق تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت میں اور بے شمار صحابہ کے ماحول میں پلنے، رہنے اور پروان چڑھنے کی سہولت فراہم کی۔ اس کے برخلاف جو یزید تھا اسے حضرت امیر معاویہ جو وقت کے گورنر بن چکے، اس وقت اس کی پیدائش ہوئی، لاڈ پیار میں، عیش و عشرت میں، خوش و خرم میں، نعمتوں میں، راحتوں میں رہنے کا موقع ملا۔ اس کو دین کی تعلیم، دین کی سربلندی کی جدوجہد، یہ ساری چیزوں سے کافی دور تھا۔ اس لیے کہ دونوں کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوا، ایک اپنی سر دھڑ کی بازی لگا کر خود کو ختم کر کے دین کو سربلند کر دیا، ایک خود کو دنیا سے مٹا کر دین کو مٹنے نہ دیا، دوسرا خود کو بچانے کے لیے، خود کو بلند کرنے کے لیے دین کو نیچا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ یہ جو کام ہوتا ہے ہر دور میں یہ نہیں ہے کہ دو شخصیات کے ختم ہو، بلکہ ہر دور میں لوگ ایسے ملتے ہیں، ایک حق کی تائید کرنے والے، دوسرے باطل کی طرفداری کرنے والے، ایک حق کی آواز کو بلند کرنے والے، دوسرے باطل کا نعرہ لگانے والے۔ ہر دور میں، ہر جگہ، ہر ماحول میں، ہر مقام پر لوگ اس قسم کے ملتے ہیں، چہرے بدل بدل کر، لباس بدل کر، بولی بدل کر، لیکن پائے جاتے ہیں۔ اس کا اصل ذمہ دار کون ہوتا ہے؟
اس سے اگر پوچھا جائے تو آج کا جو جمعہ کا خطبہ ہے یہ اس کے ذمہ دار کون ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے. آج کا خطبہ نصیحت پر مشتمل نہیں ہے بلکہ تقابلی، تجزیاتی اور تجرباتی خطبہ ہے. ہم خود بھی سوچنا چاہیے کہ آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں کیا یہ ماحول میں ہمارا کچھ کردار ہے یا نہیں ہے. صرف عام جو غیر اشرف المخلوق ہیں ان کی طرح جی کر زندگی بسر کر کے چلے جانا. یہ سوچنے کے لیے یہ دعوت سخن ہے، دعوت فکر ہے. اس کے لیے اب غور یہ کرنا ہے جو مفکرین اسلام جو دور اندیش ہیں، دانشوران ہیں، ان کا یہ قول ہے، ان کی یہ دور اندیشی ہے، پیشن گوئی ہے. یہ ایڈوانس میں بات کہہ دیے ہیں اگلی جو نسل ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اب جو نسل ہے اس کو باقی رکھنا بڑا مشکل ہوا، نہیں رکھ پاتے. لیکن اگلے آنے والی جو نسل ہے وہ نسل تو ہمارے ہاتھ سے پورے طور پر نکل چکی ہے. ہماری تربیت میں نہیں ہے، ہماری بات میں نہیں ہے، ہمارے کسی بھی نصیحت کو سننا، ہمارے پاس بیٹھنا، دو میٹھے بول بولنا بھی اس کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں، اتنا بھی وقت نہیں. یہ ماں باپ کو اندرونی طور پر یہ خدشہ، یہ خوف، یہ فکر کھائی جا رہی ہے. لیکن اس کو کرنا کیا ہے؟ یہ اس کے کرنے کے لیے آیا اسلام میں کوئی روشن باب ہے یا نہیں؟ کیا امت کو اس حال پر چھوڑ دیا ہے جبکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے، اب قیامت آنے میں کتنے صدیاں ہیں، کتنا وقت ہے، یہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن اب ہمارا کیا کردار ہے؟ امت مسلمہ باہر ہم بیان بازیاں کرتے ہیں، باہر تقاریر کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، لیکن ہمارے زیر سرپرستی میں، ہمارے گھر میں، ہماری تربیت میں جو بچے پل رہے ہیں کیا وہ بچوں کی تربیت اسلامی ماحول میں ہو رہی ہے، اسلامی معاشرے کا ایک جز بن رہے ہیں، یا اسلام کی مخالفت میں ان کا ذہن کام کر رہا ہے؟ یہ چیز یہ سوچنا ہے. ایک طرف تو یہ بات، دوسری طرف کوئی بھی اخبار اٹھاتے ہیں، کوئی بھی چینل دیکھتے ہیں، کچھ بھی دیکھتے ہیں، شاید ہی کوئی اخبار اس سرخی سے خالی ہوگا جہاں زنا بالجبر کی خبر نہ چھپی. ہر جگہ جہاں بھی دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ خوف اس بات کا ہو رہا ہے لوگوں کو، انسانیت کو دو گروپ میں بانٹ دیا جائے گا، ایک عورت اور ایک مرد. عورتیں یہ نعرہ لگا رہی ہیں مردوں کی حکومت ہے، مرد اپنا جو جی چاہے وہ کر رہے ہیں، ان سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. گویا مرد کو درندے کا نام دیا جا رہا ہے. دھیرے دھیرے ابھی تو آغاز ہے لیکن دھیرے دھیرے یہ کیفیت پیدا ہونے والی. اور دوسری طرف عورت پر بظاہر ظلم معلوم ہوتا ہے، بظاہر ظلم بھی ہو رہا ہے. یہ ان مقامات کی بات ہے جہاں سے علم کی روشنی ٹوٹنا تھا، جہاں یہ چیز ہونا تھا اس کی. یہ دوسرا بات، اس پر بھی گفتگو. پہلی گفتگو اصل ذمہ دار کیا ہے، آج کے لوگ کس حد تک اسے سوچ رہے ہیں. تجزیاتی کتاب اصل عموماً کانفرنس میں ہوتی ہے کتاب، لیکن سوچنا. دوسرا یہ ہے کہ آج جو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے مرد کو، انسانوں کو، تو اس کے حقیقی ذمہ دار کون ہے، اسلام اس کے لیے کیا کہتا ہے. تیسری گفتگو یہ ہے اب مسلمانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے. امت مسلمہ پر لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی، کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس بات کا علم ہے، جو ظاہر تو نہیں کرتے لیکن انہیں اس بات کا علم ہے. ان کے پاس ایک صحیفہ انقلاب ہے، یہ قرآن ہے، کلام اللہ، جس کے اندر ماضی، حال، مستقبل کی ساری خبریں پوشیدہ ہیں. یہ آنے والی باتوں کا بھی لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں. یہ سن کر وہ حیران ہیں، وہ پریشان بھی ہیں. یہ لوگ منہ کیوں نہیں کھولتے، یہ لوگ کچھ کہتے کیوں نہیں. تو اس کے لیے امت مسلمہ کو روکنے والی شے کیا ہے، یہ تین چیز پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اب دیکھیے حالات حاضرہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ جتنی بھی حالات جو پہل رہے ہیں، ماں باپ کو بچوں پر بھروسہ نہیں، بچوں کو ماں باپ پر بھروسہ نہیں، صرف مال کے بلبوتے پر جو بھی کام ہوتا ہے صرف مال کے بلبوتے پر. تعلیم کا ریشو بڑھتے جا رہا ہے، ایجوکیٹڈ پرسن دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. آزادی کے بعد سے ہندوستان ترقی کے نام پر ہر سال جو ریشو نکالتا ہے، جو فیصد نکالتا ہے، یہ کہتے ہوئے اب 77% تعلیم ہو گئی. ہندوستان میں صرف 23% لوگ انایجوکیٹڈ پیپل بچے ہوئے ہیں، جاہل جو غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہے اتنا ہی بچا ہوا ہے. لیکن
اس کو یہ تعلیم پانے کے باوجود کیا جرائم کی تعداد کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ دن بدن جو جرائم ہو رہے ہیں، جو کرائم بڑھ رہا ہے، تو پڑھے لکھا، اسلام تو یہ کہتا تھا جو پڑھا لکھا ہے جو ان پڑھ ہے وہ کبھی برابر نہیں ہوتے. قرآن میں وَهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا ان پڑھ اور پڑھا لکھا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ 7 چیزوں کا ذکر کیا قرآن میں. آنکھ والا اور اندھا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. ایسے تفصیلیں دی گئی ہیں باضابطہ طور پر. ویسے ہی عالم اور جاہل، پڑھا لکھا اور ان پڑھ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. جب برابر نہیں ہو سکتے تو پھر یہ پڑھے لکھے حضرات جو پڑھ کر بھی ان پڑھ سے بھی بدتر جو کردار اپنائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کے اندر یہ خامی آئی ہے؟ کیوں ان کے اندر یہ چیز آئی؟ اس کو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو خطبے کے دوران جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی وہ آیت سے جواب ملتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے تم میں ان لوگوں کا درجہ، ان لوگوں کا مقام، ان لوگوں کا منصب بلند کیا ہے جو اہل ایمان. پہلی شرط کیا لگائی؟ اہل ایمان. اس کے بعد خصوصاً ان میں بلند کون ہے؟ اہل علم. پہلے ایمان ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد علم ہونا. ایمان کے بغیر اگر علم آ گیا تو وہ علم کیا ہے؟ فتنہ پھیلانے والا ہوتا ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان وہ ہے جو انسان ہر وقت میں اللہ کا خوف اپنے دل میں پالے. وہ یہ سوچے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اس کے دل میں کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. اسے آج کوئی بھی قانون، چاہے پھانسی کی سزا دے دو، چاہے رجم کی سزا دے دو، چاہے مخنث بنا دو انسان کو، اس کے مردانگی ختم کرنے کی بات کر دو، کچھ بھی کرو، لیکن یہ جرائم بند ہونے والے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک چھوٹی سی تمثیل. چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اگر گوشت کا ٹکڑا دیا جائے، خالی گوشت کا ٹکڑا دے کر باہر بھیج دیا جائے، کتوں کو بھی آزاد چھوڑ دیا جائے اور کتوں کو یہ کہا جائے خبردار اس کو کھانا نہیں، یہ کہہ دیا جائے، تو کیا کتے اس گوشت کے ٹکڑے کو چھیننے سے قاصر رہیں گے، رکے رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. کیوں کہ جب وہ آزاد ہے تو ان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ کیفیت کی وجہ سے وہ دوڑ دھوپ کر حاصل کر لیتے ہیں. مسکا اگر آپ کے قریب رکھا جائے اور اسے یہ شرط لگائی جائے کہ مسکا پگھلنا بھی نہیں اور قریب بھی رکھیں گے، تو یہ ہرگز نہیں ہونے والی بات ہے. قرآن کہتا ہے مومنین کے لیے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم پھرو، گھومو، خوب دیکھو. لوگ جھٹلانے والے جو تھے، دنیا کے سارے نظارے بعد اب تک دعوت دی گئی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نہیں دیکھتے؟ اونٹوں کو نہیں دیکھتے ہم کیسا پیدا کیے ہیں؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسا پیدا کیے ہیں؟ آسمان کو نہیں دیکھتے؟ دیکھو، کم سے کم دیکھو. تمہارے دیکھنے کے لیے یہ دنیا بنائی گئی. یہ سارے چیزیں دیکھنے کی جب شرط لگائی گئی، دیکھنے کی دعوت دی گئی، ان میں ایک چیز کو نہ دیکھنے کی بھی دعوت دی گئی. کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. تم جب مومن اگر ہو تو مومنین سے کہہ دیجئے وہ نگاہیں نیچی رکھے جب عورتیں سامنے آ جائیں. ایک طرف تو مومنین کو یہ کہا گیا اور دوسری طرف عورتوں کو یہ کہا گیا کہ تم دوپٹہ اوڑھو، تم ایسا لباس پہنو جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ تم پر نہ پڑے، جس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن تمہاری طرف نہ آئے، جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر نہ بہکے، لوگوں میں شہوت نہ پیدا ہو. 2 چیزیں. اسلام ایک طرفہ ظلم نہیں کرتا. بیچارے مرد کیا کریں، ظلم ان پر ہو رہا ہے دن بدن. عورتوں کو آزادی دے دی گئی، کتنے بھی مختصر کپڑے پہنے انہیں آزادی کا نام دیا گیا، وہ کچھ بھی پہنے. اسکول میں جہاں کہیں ایسی چیزیں پیش آ رہی ہیں، وہاں کے اسکول کے طالبات کے کپڑے دیکھے تو پتا چلتا ہے. کپڑے باضابطہ ایسے ہوتے ہیں، وہ کپڑے دیکھنے کے بعد آدمی کو ایک طرف شہوت کی طرف ابھارا بھی جاتا ہے، دوسری طرف اسے روکنے کے قانون بھی بنائے جاتے ہیں. کیا ایسا کرنے سے یہ رکے گا؟ کتنا بھی سخت قانون آئے تو ہرگز یہ ہونے والا نہیں ہے. تو آواز اٹھنا ہے تو دونوں طرف سے اٹھنا ہے. ایک تو اس کو بند کرانا ہے کہ عورتوں کو پورے طور پر نہیں، کم سے کم جتنا نماز کے لیے مرد حضرات کے لیے کہا گیا، نماز کو بھی اگر لکھنا ہے تو کم سے کم صدر کو ڈھانپنا ہے. عورتوں کے لیے کہا گیا اشد ضروری ہے تو یہ کرنا ہے، اس کے بعد نظروں کو نیچے کرنا ہے. یہ چیزیں، ورنہ اس کے برخلاف کتنی بھی کوشش کی جائے تو آدمی اس سے قاصر ہوتا ہے.
لیکن تعلیم یافتہ طبقہ ہونے کے باوجود بھی آج جو گناہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، خبریں ہو رہی، بدنامی ہو رہی، لوگ دیکھتے ہیں، وہ بدنامی کے ڈر سے بھی اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. عموماً ہوتا یہ ہے انسان کو جب بدنامی کا ڈر ہوتا ہے تو گناہ سے رک جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں رک پاتا ہے. کارواں دن بدن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، دن بدن. تو اس کو روکنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن سے جب پوچھا گیا تو صرف اللہ اس کے رسول کا خوف ہے. اللہ کا ڈر ہی انسان کو کیا کرتا ہے؟ سارے گناہوں کو روک سکتا ہے. اگر خوف خدا نہیں ہے تو پھر کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں. اب پہلے زمانے میں بہت کم ایسے مواقع ہوتے تھے جس کو سننے کے باوجود لوگ پریشان ہوتے تھے، لیکن آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. 5 چیزیں ایسے ہیں، 5 سی ایسے ہیں جس کی وجہ سے نئی نسل برباد ہوتی چلی جاتی ہے. لوگوں کو معلوم تک نہیں. گھر میں ماں باپ ہیں ہونے کے باوجود بچہ کس سمت میں جا رہا ہے، وہ کس سمت میں پروان چڑھ رہا ہے، وہ بربادی کی طرف ہے یا آبادی کی طرف ہے، ایمان کو فروغ دے رہا ہے یا ایمان کے خلاف میں کام کرنے والا ہے، اس کو معلوم تک نہیں. اس میں سے ایک کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، چیٹنگ کرنا ہے. کمپیوٹر کے ذریعے اچھی بھی چیز، انسان کے اندر اگر خوف خدا ہے تو اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خشیت الہی ہے، تو وہی چیز دیکھے گا جس سے اللہ اس کے رسول خوش ہوتے ہیں. وہی چیز معلوم کرے گا جس سے اللہ اس کے رسول خوش ہوتے ہیں. اگر اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و مودت نہیں ہے، تو وہ ایسی چیز دیکھے گا جس سے اس کا نفس خوش ہوگا. کیونکہ تنہائی میں بیٹھنے کے بعد کوئی روکنے والا اس کو نہیں، چھوڑ دیا گیا. تو اس کے ذریعے سے اس کے ذہن میں جو منفی پہلو ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں. اور دوسرا، چیٹنگ کے ذریعے باضابطہ طور پر ایک دوسرے سے گفتگو کرنا ہے. تو پہلے گفتگو کرنے کے لیے لوگوں کی نگاہیں دیکھتے تھے، آج وہ دور نہیں. بند کمرے میں آدمی جاتا ہے، دور دراز کے لوگوں سے فرینڈشپ کر کے گفتگو کرتا ہے، اس میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے. تو یہ سارے لوگوں کے ذمہ دار، چاہے سینما ہے، سینما کے طور پر روزانہ ٹیوشن پڑھنا اگر ہوتا، اسکول میں بچے پابندی سے نہیں آتے لیکن سیریل دیکھنے میں وہ غیر پابندی ہو. باضابطہ طور پر کل کیا ہونے والا ہے، باضابطہ ایک لچکدار بنا کر بتایا جاتا ہے. اس طریقے سے ہر شخص کے اندر باطنی کیفیات، ہر شخص کے اندر یہ منفی پہلو، ہر شخص کے اندر دنیا کی محبت، شہوت پرستی، یہ بڑھتے اتنی بڑھ چکی ہے. آج امت مسلمہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ اگلی نسل ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے. یہ بچوں کی تربیت، اس کا دوسرا نقصان ماں باپ کے لیے خاص طور پر دوسرا نقصان یہ ہے، یہ دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، اچھی جگہ پڑھانے کے لیے، اچھی تعلیم دینے کے لیے، لیکن ساری تعلیم میں اخلاقی تعلیم نہیں. اب تو نعرے بھی شروع ہو چکے غیر مسلمین کی طرف سے، ایتھک ایجوکیشن ہونا یعنی مورل ایجوکیشن ہونا، اخلاقی تعلیم ہونا، لوگوں کو بتانا ہے کم سے کم یہ اخلاقیات اگر آ جائیں گے تو لوگ اس تمام چیزوں سے بچ کر رہیں گے. لوگوں کا ایک تصور بنا ہوا ہے. لیکن قرآن نے یہ کہا، پہلے بتایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے سارے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ اہل علم. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ورنہ اگر ڈرا نہیں تو وہ عالم، اہل علم نہیں کہیں گے تو اہل علم کے زمرے میں شامل بھی نہیں کیا جائے گا. جب ماں باپ 10 بچوں کو، 8 بچوں کو اپنے زیر تربیت میں رکھ کر پال پوس کر ان کی ہر خواہش کو پورے کر کے جوان کر کے شادیاں کرتے، بڑے ہو جاتے. لیکن پہلے کا دور تو الگ تھا، بچے ماں باپ کو دیکھا کرتے تھے. اب جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے گھر کی کیفیت ہے آپ محسوس کریں گے. جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، جو ہی SSLC میں اگر پہنچ گیا، 16 سال کا ہو گیا، تو بچہ باپ سے بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ بات نہیں کرتا بلکہ انڈائریکٹ بات کرتا ہے، ماں سے بات کرتا ہے. جو کچھ پوچھنا ہے ماں سے پوچھتا ہے، مجھے گھر کی فیس ہونا ہے، مجھے ٹیوشن کی فیس ہونا ہے، مجھے فلاں ہونا ہے. باپ سے بات کرنا گویا اسے اچھا محسوس نہیں ہوتا. دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں دونوں کے درمیان خود بخود. یہ کہاں کی تہذیب ہے؟ مغربی تہذیب. مغرب میں ایسا ہوتا ہے، بچہ جو بڑا ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف لپکتا ہے. بچہ بڑا ہو گیا تو باپ کی نگاہیں جھک جاتی مغرب میں. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں مرتے دم تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی بچے کا ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ باپ کو ملنے والا ہوتا ہے. یہ اسلام کا کنیکشن. لیکن مغربی تہذیب کا کیا ہے؟ جو بڑا ہو گیا تو ریلیشن ختم ہوگا، ویک ہو گیا، آتے پورے برف کے مانی چھوٹا ہو گیا. اور PUC میں اگر آ گیا تو اس کے بعد تو اسے پوچھنا بھی بند کر دینا پڑتا ہے. اگر باپ کچھ کہہ بھی دیا کھاتے وقت، 2 بات اگر کہہ بھی دیا کیا پڑھائی کیسی چلتی ہے، تو وہ گفتگو نہیں کرتا، ماں کے سامنے کہہ دیتا یہ کیا انویسٹیگیشن شروع کر دی، مجھے کیا کرنا ہے، رہنا ہے نہیں رہنا. تو باپ کے دل میں خوف شروع ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے.
بچے کو اگر زیادہ کچھ کہوں گا تو یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا. اس کی تربیت کا نتیجہ 10 سال ہو گئے اور اس کے بعد اور 2 سال جب بڑا ہو گیا اور زیادہ ڈگری لیول میں چلا گیا تو رات کے 2 بجے 3 بجے 10 بجے کبھی بھی گھر کو آئے, گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے تو باپ دروازہ کھول کر اتنی ہمت نہیں ہوتی بیٹے کہاں سے آ رہے ہیں یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی, بلکہ دروازہ کھول کر ہم وہ بے چین, دل میں تو بے چینی ہوتی ہے لیکن ظاہر نہیں کر پاتا. بیٹے کو اپنے بیٹے کو کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ اسلامی تعلیم نہیں. اسلامی تعلیم کا نتیجہ مکاتب ہے, مدارس ہیں, مدارس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کے لیے توفیق نہیں ملتی, ہر آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے سارے کے سارے مدرسے میں چلے جائیں. لیکن دور اندیش دانشوران لوگ خصوصاً اس مسجد میں بھی یہ پروگرام بنایا گیا ہے مکتب کو شروع کیا جائے. صبح کا جو گھنٹہ ہوتا ہے 1 اور 1.25 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں مکتب شروع کیا جائے. مکتب میں صرف نادرہ قرآن نہیں, صرف قرآن پڑھیں گے تو بچوں کو کیا معلوم ہوگا؟ ایسا ثواب کے لیے قرآن پڑھیں گے یا قرآن خوانی کے لیے قرآن پڑھیں گے, کبھی اوپننگ کے لیے قرآن پڑھیں گے, نمازوں میں قرآن پڑھیں گے, کسی کی میت پر قرآن پڑھیں گے, کسی کے نظر کے وقت میں یاسین پڑھیں گے, اتنا ہی سمجھا جائے گا. بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, یہ لوگوں کو معلوم اگر کرانا ہے تو مکتب کو بدلا جائے. کیوں کہ ہندوستان کے صرف 2 یا 4% لوگ مدارس میں پڑھ رہے ہیں. 2 یا 4% لوگ مدارس یعنی حافظ, عالم, مولوی, فاضل, مفتی, یہ جتنے کورسز ہیں مدارس میں پڑھنے والے 2 سے لے کے 4% ہیں. اور وہ بھی پڑھ کر آنے کے بعد تمام کے تمام خدمت انجام نہیں دیتے, اپنے اپنے طریقے سے کام کرنے والے. لیکن 96% مسلمان, 96% جو مسلمانوں کا طبقہ ہے وہ دنیاوی تعلیم پڑھتا ہے اور وہ دین سے بالکل دور ہے. انہیں معلوم تک نہیں ہے دین کیا. قرآن میں کتنے پارے ہیں یہ بھی نہیں معلوم, کتنے سورے ہیں یہ بھی نہیں معلوم, مکی کتنے سورے ہیں یہ بھی نہیں معلوم, مدینی کتنے سورت ہیں وہ بھی نہیں معلوم, عشرہ مبشرہ کے نام نہیں معلوم, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم. یہ تمام چیزیں جب نہیں معلوم, اسے معلوم ہے تو کیا معلوم؟ فارمولے معلوم ہے, A+B² کیا بنتا ہے یہ معلوم, اسے یہ معلوم ہے. دنیا کی ساری چیزیں معلوم ہے لیکن دین نہیں معلوم. دین نہیں معلوم تو دینداری نہیں معلوم. دینداری جب نہیں معلوم تو دین بیزاری شروع ہوتی ہے. دین بیزاری جب شروع ہوتی ہے تو ماں باپ کو بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے. ماں باپ کا فرما بردار بھی نہیں بنتا. یہ قاعدہ اصول ہے, اصولی قاعدہ. جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں بنتا وہ کسی کا فرما بردار نہیں بنتا. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی کئی حکمتیں ہیں, ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام کے تمام کعبۃ اللہ اس طرف ہے یہ سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں. کعبہ نہیں ہے اس طرف, قبلہ کعبۃ اللہ لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر, لیکن سب کے سب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اے اللہ ہم تیری طرف متوجہ ہیں, تو جو بتاتا ہے تیری طرف چلتے ہیں. نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں تیرے سیدھے راستے پر چلا. اب تو کھڑے ہوئے ہیں اسی راستے پر قائم رکھ. وہ نماز میں جو حیت ہوتی ہے, نوعیت ہوتی ہے, اٹھنا جھکنا بیٹھنا جو بھی ہوتا ہے ایک رسول کے تعلیمات کے نتیجے میں کرتے ہیں اور یہ ثبوت دیتے ہیں. جب اس کا ثبوت یہ ہے تو پریکٹیکل زندگی میں کیوں نہیں, یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ماں باپ کی فرما بردار کیوں نہیں بنتے؟ وہ ماں باپ جو 10-15 بچوں کو پالتے ہیں, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو 2 ماں باپ کو 15 بچوں پہ بوجھ محسوس ہوتے ہیں, ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم تو ایسے گھر بھی دیکھے ہیں لوگوں کے جس میں ماں کو الگ باپ کو الگ, 6 مہینے وہ رکھے, 1 مہینہ جتنے بچے ہوتے ہیں سال میں وہ بانٹ لیتے ہیں بعد. وہ ماں باپ جو بچوں کے لیے سارے فنکشن کو چھوڑ دیے, سارے شادیوں کو چھوڑ دیے, سارے خوشیوں کو چھوڑ دیے, اپنا ٹور جانا چھوڑ دیے, تمام چیزیں, آج کی بات کر رہا ہوں پرانی بات نہیں, آج کی بات, آج جو گزر رہے ہیں تمام چیزیں چھوڑ دیے کیونکہ ان کے اندر علم کا یہ نتیجہ ہوتا ہے, جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. علم کیا ہوتا ہے؟ اپنا اثر برابر کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم تھے, آپ نے فرمایا قرآن میں بھی وہ عزت کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. آپ معلم کی حیثیت سے دنیا میں آئے, دنیا میں آئے کتنے شاگرد بنے آپ؟ صحابہ جتنے پورے شاگرد ہیں, پہلی جو وہی آئی پڑھنی کیا ہے اقرا, تو آپ نے نہیں پڑھا, اس کے بھی نتیجے ہیں. اس سے پہلے بڑی میز میں بھی کتاب ہوا تھا اس پر, لیکن وہاں یہ نقطہ بیان نہیں کیا تھا جو آج ہو رہا ہے. اقرا کہا گیا, پڑھو کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے اس وقت کیونکہ اللہ کی عبادت میں گم ہو چکے تھے. پھر کہا گیا اقرا, تو پھر نہیں پڑھے. پھر تیسری بات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. جب یہ کہا رب کا نام سنا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہوئے. تو نتیجہ یہ نکلا جو علم اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے, جو علم خدا کی شناسائی پیدا کرتا ہے, جو علم خشیت الہی پیدا کرتا ہے,
وہی علم حقیقی علم ہے. اس کے بعد جو دین سے دور کرنے والا ہے، جو ہوس پرستی پیدا کرنے والا ہے، مالداری کی حرص پیدا کرنے والا ہے، جو لوگوں کے درمیان حسد بغض کینہ پیدا کرنے والا ہے، یہ فتنہ ہے، علم نہیں ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں وہ دور میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے انہوں نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. یہ سادہ دل جو مسلمان ہیں کدھر جائیں انہیں معلوم ہی نہیں ہو رہا. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ہے عیاری، سلطانی بھی ہے عیاری. درویشی یعنی جو بڑے بڑے صاحب بنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عالمہ بنے ہیں، تسبیحات وہ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ بھی عیار قسم کے. عیار یعنی دھوکہ بازی دینا. دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ہمارے لیے تو جنت کی بچا رہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر جنت کے نظارے کرتے ہیں. اس طریقے کے دعوے کہ ایک طرف تو درویشی بھی عیاری ہے، دوسری طرف سلطانی بھی عیاری. سلطان کی طرف جائیں گے تو وہ بھی سیاست کی جمیلے میں ڈال کر ہمارے کو پٹک دینے والا ہے، یوز کرنے والا اور چھوڑ دینے والا ہے. تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. اور مزید فرمایا مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی. تہذیب حاضر مانے آج کیا آزادی. تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں ہے گرفتاری. ظاہر میں تو بڑی آزادی محسوس ہوتی، کتنا اچھا ہے کتنا اچھا، لیکن باطن میں گرفتاری ہے. کھلا ہوا موسم ہے لیکن کہیں جانے کے لائق نہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، ہمیشہ باطنی کیفیات. باپ کو بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے، جبکہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کا کام تھا لیکن بھروسہ نہیں رہا. اتنا پڑھا رہا ہوں، اتنا خرچ اٹھا رہا ہوں، اتنا اپلیکیشن کیا کیا نہیں کرتا ہوں تیرے لیے، سب کچھ ہوا، لیکن آگے آنے کے بعد کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اس کی برائی پہ روکنے کی ہمت بھی نہیں. یہ ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1.25 لاکھ صحابہ، 1.25 لاکھ آپ کے طلباء تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، آپ کے پاس بیٹھ کر زانوے ادب طے کر کے علم حاصل کرے. ایک بھی شاگرد آپ سے روٹ کے واپس نہیں آیا، ایک بھی شاگرد. یہ کیسے استاد تھے مثالی کہ ہر کوئی آتا جڑ جاتا، نہ صرف جڑ جاتا بلکہ جان کی قربانی دیتا، جان نثاری کر کے خوش ہوتا. آپ کا نام لیتے تو خوش ہو جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت بلال سے اچانک زبان سے نکل گیا، زبان سے، کیونکہ وہ حبشہ کے تھے ان کے والدہ، تو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ کالیا کے بیٹے. اچانک زبان سے نکل گیا ایسا کہا تو حضرت وہاں پریشان ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہنے لگے اے عمر کیا تمہاری جاہلیت کی خو ابھی تک نہیں گئی تم سے؟ جاہلیت کی خو یعنی عادت جو تھی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تمہیں، آج تک تمہیں وہ محسوس ہو رہی ہے. یہ سننا تھا. اور اس کے بعد مزید فرمایا عمر یاد رکھو جو بلال سے محبت کرتا ہے وہ محمد سے محبت کرتا ہے، جو محمد سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. میرا بلال کا تعلق ایسا ہے، آپ نے بتا دیا ہر شاگرد کے ساتھ تعلق ایسا ہونا ہے. وہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو کر اس کے بعد کا جو ماحول تھا، آپ لیٹ گئے زمین پر، لیٹ کر سیدھا گال زمین پر لگائے اور کہنے لگے بلال، سید یعنی سردار کو کہتے ہیں، سیدنا بلال، اے میرے سردار بلال تم اپنے پیر سے مجھے رون دو، ایک بار رون کے کہہ دو مجھے معاف کر دیا، اتنا کہہ دو یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا. تو حضرت بلال لیکن مسکرا کر کہنے لگے میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ جذبہ تھا چھوٹی چھوٹی بات پر. ایسے شاگرد تھے، لیکن آج علم کا یہ نتیجہ ہوا ہے پڑھ کر نکلنے کے بعد کوئی پوچھتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں. اس کا اصل مقصد کیا ہوا؟ مقصد فوت ہو گیا. سالن میں کھانے میں نمک نہیں ہے تو نمک میں غذا ہی نہیں، کھانا ہی نہیں. نمک کے برابر بھی اگر دین کو استعمال کیا جائے تو سارے کے سارے باخبر ہوتے ہیں، معاشرہ پھر اسلامی بنتا ہے، لوگوں کو اپنے بچوں پر بھروسہ ہوتا ہے، بچوں کو اپنے ماں باپ کی قدردانی محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے ساری پورے مل کر یہ قرار دے دیے ہیں گائے کو نہیں کاٹیں گے، یہ نہیں کریں گے، سب مل چکے ہیں. لیکن مسلمان اب تو بھی باہر آ جائیں، اب تو بھی ملنے کی تیاری کریں. اگر ملیں گے آج ہمارے جیت کے لیے نہیں، کم سے کم ہمارے بیوی بچوں کے حال کے لیے. وہ مر جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کل کون پوچھے گا؟ دین کے نام پر کوئی بچنے والا نہیں. اسپین کی جو حالت ہوئی ہے ہندوستان کی ہرگز وہ حالت ہونے نہیں دیں گے. اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے. کیوں؟ اسپین نے 800 سال مسلمانوں کی حکومت کی، 800 سال. آج سارے کے سارے کافر، سارے کے سارے اہل کتاب، ایک بھی مسلمان نہیں اسپین میں. 800 سال حکومت کرنے کے باوجود وہاں کے ہزاروں لاکھوں مساجد ویران، ہزاروں مساجد مدارس ویران ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ دیکھیے جا کر، صرف تفریح کے طور پر نہیں بلکہ عبرت کے طور پر. آج اگر ہمارے مکتب میں ہم بچوں کو نہیں پڑھائیں گے قرآن کی، حدیث کی تعلیمات اور عشق رسول، خوف الہی کی تعلیمات اگر نہیں دیں گے تو پھر ہمارا مٹنا ایک دن ضروری ہے، مٹ جائے گا. یہ پیشن گوئی ہے، یہ میری نہیں ہے، میں تو ناقص راغل ہوں. بڑے بڑے مفکرین نے کہا ہے ختم ہونے والی ہے، اب نسل باقی رہنے والی نہیں ہے. صرف نام مسلمانوں کا رہے گا، کام مسلمانوں کے خلاف مسلمان ہی کرے گا، کوئی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی.
یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے تو امت مسلمہ کو بیدار ہونا ہے، باشعور ہونا ہے اور سوچنا یہ ہے ہمارے بچوں کے لیے ہم اگلی نسل کے لیے اسلام کیسا پہنچائیں. اس کے لیے مسجد حاضہ کی انتظامیہ باضابطہ طور پر یہ مکمل خاکہ بنائی ہے. مکتب شروع ہونے والا ہے جس میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تعلیم دی جائے گی. صرف قرآن نازلہ نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ علم تجوید، علم فقہ اور تواریخ اور اہل صحابہ کے حالات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ باضابطہ پریڈس ہونے والے ہیں اور اس کے لیے فیس بھی مقرر کی جانے والی ہے. کیوں کہ لاکھوں کروڑوں روپے جب انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بچوں پر بھروسہ نہیں ہے تو بھروسہ پیدا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ثواب جاریہ کا باعث بنانے کے لیے اگر 100 یا 150 روپے اگر رکھے جائے تو بڑی قیمت نہیں ہے. کسی کے اندر بری عادتیں ہیں سگریٹ کی، گٹکے کی، وہ اگر عادت کو چھوڑ کر بچوں کے لیے اگر لگا دے تو یہ ثواب جاریہ بھی بنے گا، صدقہ جاریہ بھی بنے گا، اپنے بچوں پر یقین بھی ہوگا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ مشن کو، ہمارا یہ نصب العین کو کامیاب بنائے اور اس کے لیے تمام امت مسلمہ کو اکٹھا ہو کر ہر مسجد میں ہو سکے تو اس مکتب کو شروع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ.